بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، مکتب توعیت الجالیات حائل مملکت سعودی عربیہ کی بے مثال پیشکش وفات ختم الرسل خطیب مقرر سید معراج ربانی فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی سعودی عرب. حضرات، محترم ربانی صاحب کی یہ 105 نمبر کی کیسٹ ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ربانی صاحب کی 100 سے زائد کیسٹیں جو عقائد ایمان اور اخلاق و معاملات کی اصلاح پر مبنی ہے اور کتاب و سنت کے دلائل سے مزین اور آراستہ ہے. انہیں سننا نہ بھولیں. اسی طرح سے 30 سے زائد ویڈیو کیسٹیں بھی ہمارے یہاں دستیاب ہیں. آپ انہیں ضرور سنیں. ہمارا پتہ ہے مکتب جالیات حائل سعودی عربیہ، پوسٹ باکس نمبر 2843، فون نمبر 533-4748 اور 531-0116، فیکس نمبر 543-2211. شکریہ. لیجیے پروگرام سماعت فرمائیے. آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے. تو اے لوگوں، کیا اگر یہ رسول مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم پھر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی کفر اختیار کر لو گے؟ اور یاد رکھو، جو شخص بھی نبی کے مرنے کے بعد یا نبی کے شہید ہو جانے کے بعد کفر کو اختیار کرے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. سیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے اللہ کے نبی، آپ بھی مرنے والے ہیں اور جو لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی ایک دن مرنا ہے. وہ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو لوگ ہیں کفار اور مشرکین انہیں بھی موت آنے والی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 30. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ان آیتوں سے شاید آپ کے ذہن میں میرے خطبے کا موضوع آ چکا ہو. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی یا نہیں آئی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ملکوں کا بھی عجیب و غریب حال ہے اور ہم عجیب و غریب صداؤں میں سانس لیتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملکوں کا اکثر و بیشتر طبقہ دین سے دور، اسلام سے انجانا نابلد، دنیا کی رنگینیوں یہ ذرا دور کر دیں اس کو، دنیا کی رنگینیوں اور اس کی چمک اور دمک میں مست اور بے خبر، آخرت کے خوف سے غافل، اور دنیا کے اندر مست تو ہے ہی وہ، نہ اللہ کا خوف. اکثر و بیشتر طبقہ اس طرح کا ہے. اس پر ستم در ستم یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے جاہل اور برے علماء نے، ان پڑھ مفتیوں اور سڑک چھاپ مولویوں، واعظوں اور مقرروں نے ان بیچاروں کا، عوام کا بیڑا غرق کیا ہوا. جہالت نے الگ ان کی کمر توڑی ہوئی ہے اور شیطان انہیں الگ اپنے شکنجوں میں جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا ہے اور کر رکھا بھی ہے. وہ مسلمان جو کبھی ایک جسم کی طرح تھے،
جن کے اتحاد و اتفاق کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور جن مومنوں کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ مومنین وہ ہیں، نبی کے ماننے والے وہ ہیں، نبی کے پیچھے چلنے والے وہ ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں، لیکن کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ لیکن آج معاملہ اس کے الٹا نظر آ رہا ہے۔ آج یہ مسلمان اشداء علیہم ورحماء علی الکفار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکنے میں ماہر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں ماہر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سخت ہیں، لیکن کافروں کے اوپر یہ نرم بن چکے ہیں، کفار کے لیے یہ نرم بن چکے ہیں اور موم ہو چکے ہیں۔ اور یقین نہ آئے تو ذرا اپنے ملکوں کے قریوں میں، بستیوں میں، محلوں میں آپ داخل ہوں اور وہاں داخل ہو کر کے، وہاں جا کر کے وہاں کی مسجدوں، وہاں کے مدرسوں اور دینی سینٹروں اور مرکزوں کا جائزہ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری جگہیں مسلمانوں کے آپسی اختلاف و اقتدار کی جنگ کا اکھاڑا بن چکی ہیں۔ ان تمام جگہوں پر اختلاف و انتشار کی بیج بوئی جاتی ہے، اور ہر طبقہ اور ہر جماعت ایک دوسرے پر اپنی جیسی مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس طرح یہ معاملات، اس طرح یہ مقامات اور یہ جگہیں جو اتحاد و اتفاق اور اخوت و بھائی چارگی اور رشد و ہدایت کا سینٹر تھی، یہ مقامات مرکز تھے، آج اختلاف و نفرت کے یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ آج عداوت و دشمنی کے بیج یہاں ان مقامات پر بوئے جاتے ہیں۔ قدم قدم پر اختلاف، قدم قدم پر جھگڑے، روش روش پر جھگڑے۔ اللہ کی پناہ، نماز ہو کہ روزہ ہو، حج ہو کہ زکات ہو، عبادات ہو، اللہ کی بندگی ہو، ہر معاملے میں مسلمان مختلف ہے، ہر معاملے میں اختلاف، اور حد ہو گئی اللہ کی توحید میں اختلاف، کلمہ لا الہ الا اللہ میں اختلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف، یہاں تک کہ نبی کی رسالت میں بھی اختلاف، اور موت جو ایک غیر اختلافی چیز ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جو غیر اختلافی ہے، اس میں کوئی بھی رنگ و نسل کا آدمی ہو، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ نہ کوئی نصرانی کو موت سے اختلاف ہے، نہ کوئی یہودی کو، نہ کسی یہودی کو موت سے اختلاف ہے، نہ کسی یورپین کو موت سے اختلاف ہے، نہ کسی برہمن کو موت سے اختلاف ہے، نہ کسی ہندو کو، کافر کو موت سے اختلاف ہے، نہ کوئی کسی عربی کو موت سے اختلاف ہے، اور نہ کسی زنگی کو موت سے اختلاف ہے، نہ کسی انگریز کو، نہ کسی فرانسی کو، کسی کو بھی موت سے اختلاف نہیں ہے۔ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہر ایک مخلوق کو کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اللہ کے سوا تمام کائنات فنا ہونے والی ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں کسی کو، کسی ملک والے کو، کسی رنگ و نسل، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم والے کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ مسلمان بھی اس معاملے میں مختلف ہیں، مسلمان بھی اس معاملے میں مختلف ہیں، اور وہ بھی مسلمان جو اپنے آپ کو قرآن کے دعوے دار، اپنے آپ کو حدیث کے پڑھنے والے کہتے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں مختلف ہیں۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ سب کو مرنا ہے اور سب کو فنا ہونا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی ذات ہو، سب کو ختم ہونا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ دیوی ہو، چاہے وہ دیوتا ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ بھوت ہو، چاہے وہ پریت ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اللہ کے سوا مرنا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ اور وہیں پر یہ ایک آدمی کہتا ہے تو کوئی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے نہیں، سب کو موت نہیں آنی ہے، نبی کو موت نہیں آنی ہے، نبی کو مرنا نہیں ہے، انہیں موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور وہ زندہ رہیں گے، اپنی قبروں میں اسی طرح سے زندہ ہے نبی، اپنی قبروں میں نبی اور انبیاء اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح دنیا کے اندر زندہ رہتے تھے۔ نبی کے بارے میں موت کا تصور کرنا، نبی کو مردہ کہنا، نبی کے بارے میں یہ سوچنا کہ نبی مر چکے ہیں، ارے یہ تو نبی کی گستاخی ہے، یہ تو نبی کی توہین ہے، یہ تو نبی سے غداری کرنی ہے، یہ نبی کے کلمے کا انکار کرنا ہے،
یہ ایک جماعت کہتی ہے، وہیں پر تیسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ موت کا تصور نبی کے بارے میں کرنا یہ تو سخت ترین گناہ ہے اور بلکہ کفر ہے، اور بلکہ اگر کوئی آدمی نبی کو مردہ تصور کرے تو وہ تو کافر ہے، اس کی یہ بات درست ہے، اور نبی تو نبی ہیں، نبی تو نبی ہیں، اللہ کے ہر عاشق زندہ ہوتے ہیں، نبی تو نبی رہے، غلامان مصطفیٰ بھی زندہ ہیں، خادمان رسول بھی زندہ ہیں، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آنکھیں کھولتے ہیں، وہ بھی مسکراتے ہیں، وہ بھی آخرت میں بخشش کے وعدے بخشوانے کے وعدے کرتے ہیں، وہ بھی تعلیمات دیتے ہیں، وہ بھی جناب علی مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، گھروں کے اندر آتے ہیں، وہ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ تو جب غلامان مصطفیٰ کا یہ حال ہے، وہ فریاد رسی کرتے ہیں، وہ دکھوں کو دور کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے عاشقوں کو موت نہیں آتی ہے، ان کو موت نہیں آتی بلکہ وہ پردہ کر جاتے ہیں، وہ وصال ہو جاتا ہے ان کا، نعوذ باللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اور جب غلامان مصطفیٰ کا یہ حال ہے، عاشقان رسول کا یہ حال ہے، تو پھر نبی اور رسول کا حال کیا ہوگا، پھر مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو قبروں میں بیٹھ کر کے کشتیاں اٹھا کر کے باہر کرتے ہیں، یہ تو ہزاروں کوسوں میل دور کے اوپر اپنی قبروں میں لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ کا حال ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کے عقیدے موت کے تعلق سے رکھے جاتے ہیں۔ غرض یہ اختلافات جو فروعی اختلافات نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی اختلافات نہیں ہیں کہ چلو بھائی نظر انداز کر دو، ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ کوئی آدمی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ناک کے نیچے پڑھ رہا ہے، کوئی اوپر پڑھ رہا ہے، کوئی آگے پڑھ رہا ہے، کوئی سینے میں پڑھ رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، چلو بھائی چھوڑ دو کوئی بات نہیں یار، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ ان کے اوپر چشم پوشی کر لی جائے، ان سے آنکھوں کو بند کر لیا جائے، نہیں، بلکہ یہ عقیدے کا اختلاف ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے، اور نبی کے بارے میں زندگی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کی جڑ ہے، یہ شرک کی بنیاد ہے، اور یہ شرک کی بیس ہے، یہی بیس ہے۔ اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، اور نبی ہی نہیں بلکہ اسی زندگی کی بنیاد کے اوپر پورے شرک کے گھوڑک دنگے ہو رہے ہیں، یہی جڑ ہے، یہی بنیاد ہے، یہی عقیدے کا فالٹ ہے، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج اسی عقیدے سے امت کو روشناس نہیں کرایا جا رہا ہے، آج اسی بات کو امت کے سامنے کھول کے نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس موضوع پر مجھے کتابیں ملیں، اس موضوع کے اوپر مجھے اور مزید معلومات ملیں، لیکن ہمیں اپنی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملی، یہاں تک کہ اردو عربی زبان میں بھی مجھے ایسی کوئی کتاب مستقل اس موضوع پر میری نظر سے نہیں آئی۔ ہو سکتا ہمارے ملکوں میں لوگوں نے، علماء نے لکھے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں، اس موضوع کے اوپر ممکن ہے ہمارے ملکوں میں کتاب ہو، لیکن نبی کریم زندہ ہے اس موضوع پر تو آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی مارکیٹ میں، اور موجود ہیں، وہ خود ہمارے پاس بھی موجود ہیں ایسے عقیدہ رکھنے والوں کی کتابیں، لیکن اس موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ، اس موضوع پہ مجھے کوئی کتاب نہیں ملی۔ شاید ہمارے علماء یہ خوف زدہ ہو، یہ ڈر رہے ہوں کہ جس طرح سے اور تمام سب چیزوں کے مسائل بیان کرنے پر مجھے وہابی لہابی کہا گیا، اسی طرح اس حقیقت کو بھی اگر میں کھولوں گا تو لوگ ہمیں وہابی لہابی کہیں گے، ہمیں گستاخ رسول کریں گے، لیکن نہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اور میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں یا قبر میں کیا حالات ہیں، وہ تمام سب چیزیں۔ اسی طرح نبی کو موت آنا، کیا یہ نبوت کی توہین ہے، کیا یہ نبی کی توہین ہے یا کیا ہے، اس حقیقت کو میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اسی طرح سے یہ حقیقت بھی میں بیان کروں گا کہ کون لوگ ہیں جو موت کو ناپسند کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو موت کو، بڑی بہت باریک نقطہ ہے یہ، اور میں قرآن کے حوالے سے اس کو بیان کروں گا، کون لوگ ہیں جو موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت کو کری سمجھتے ہیں، موت کو برا سمجھتے ہیں، کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ حقیقت بھی بیان کروں گا کہ کیا مومن ایماندار مسلمان کتاب و سنت کا ماننے والا کیا موت کو ناپسند کرتا ہے، وہ موت جو اسے اللہ سے ملاتی ہو، کیا مومن موت کو ناپسند کرے گا، اس حقیقت کو بھی بیان کروں گا، اور اس جیسی مزید تحقیقات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور دلائل وہ دوں گا، میرے دلائل اور براہین وہ ہوں گے، اور وہ براہین اور دلائل دوں گا جس سے کوئی مائی کا لال انگلی اٹھانے کی بھی جرات نہیں کر سکتا،
اور اگر کسی نے جرأت بھی کی تو اس انگلی اٹھانے کی وجہ سے وہ فی نار جہنم ہوگا. کیوں؟ وہ دلائل یا تو رب کے قرآن کے ہوں گے یا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے ہوں گے. اور تیسری چیز ہماری جھولی میں نہیں ہے فلاں حضرت نے، فلاں بزرگ نے، فلاں قبلہ نے، فلاں کعبہ نے، فلاں سجادہ، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو قرآن کریم کے دلائل ہیں یا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ دلائل ہیں. اور پھر اس کے بعد میں اپنے یاروں کے دلائل بیان کروں گا، ان بدعقیدہ مشرکوں کے دلائل بیان کروں گا، ان کے براہین کی بھجیاں بھی بھاڑوں گا میں، اور ان کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے قرآن و سنت کے ڈائنامٹ، قرآن و سنت کے بم سے میں انہیں بلاسٹ کروں گا کس طرح سے، وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. مگر ان تمام سب ٹاپک اور ان تمام سب نکات اور ان تمام سب نقطوں سے پہلے آئیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ورق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے سیدھا چنے مختصر واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور وہ بھی ان کتابوں کے حوالے سے پیش کروں جن کا انکار کرنے کی جرات کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا. کوئی کافر ہوگا ان کتابوں کی جرات کر دے گا جو قرآن کریم ہیں، جو صحیح بخاری ہیں، صحیح مسلم اور سنن کی کتابوں سے، جو صحاح کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے حوالے سے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے ہیں، آخری باتیں ہیں. بات دو ٹوک ہونی چاہیے. اس کے اندر آپ کو پتا ہے میں لاگ لپیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں سیدھے طور پہ کان پکڑنے کا عادی ہوں. میں ہاتھ گھما کر کے کہ آپ میری تعریفیں کریں، آپ میری جو ہے مجھ سے خوش رہیں، میں چاپلوسی تملق، میں اس کو دیانتداری نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کو بے ایمانی سمجھتا ہوں. امت اس وقت گمراہیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہالت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں سے ناواقفیت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر جہالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اور ہمارے علماء اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ان کو اپنی شاباشی، اپنے نعرے، اپنے بازیاں لگوانے کے لیے اور ان کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں. میں دو بات کہنے کا عادی ہوں، اور بال کی کھال اور اسی طرح اردو کی سردو، ہندی کی چندی کرنے کا عادی ہوں. میری عادت ہے کہ میں کسی بات کو جب اٹھاتا ہوں تو اس کے آخری تہ تک پہنچنے کی اور لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلوں کو، زندگی کے آخری واقعات کو میں بیان کروں. چنانچہ آپ اور ہم اس حقیقت کو شاید نہ جانتے ہوں، آپ اس حقیقت کو نہ جانتے ہو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی کا کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا، تو آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کے اعمال سے دنیا سے رخصتی کے آثار دھیرے دھیرے نمایاں ہونے لگے، ظاہر ہونے لگے. آپ کوئی عمل کرتے، کوئی کام کرتے، کوئی بات کہتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہوں. چنانچہ آپ نے 10ویں سال سن 10 ہجری کے اندر 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ آپ ہمیشہ 10 دن فرماتے تھے، لیکن آخری ایام میں رمضان کی آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. حضرت جبریل نے 2 دفعہ آپ کو قرآن کریم کا دور کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، اے فاطمہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر کے انہیں بھیجا، یمن کا امیر بنا کر کے بھیجا اور انہیں رخصت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ وصیت یہ تھی کہ معاذ، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اور جب تم واپس آؤ یمن سے تو میری اس مسجد اور میری اس قبر سے گزرو گے. یہاں وصیت تھی حضرت معاذ بن جبل. حضرت معاذ نے جب یہ بات سنی تو نبی کی فرقت اور نبی کی جدائی میں ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بلبلا کے رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ انی لا ادری لعلی القاکم بعد عام هذا بهذا الموقف ابدا، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اور یہ کلمہ آپ نے ہر جگہ مختلف مقامات پر اور ہمیشہ یہ کلمہ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ شاید آئندہ سال یہ تم سے میری پھر دوبارہ ملاقات ہونے کا وقت سال ہو، شاید میں آئندہ سال تم سے اس مقام پہ نہ مل سکوں. اے لوگوں، میں میرے اعمال اور مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو
ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم سے نہ ملاقات کر سکوں. اسی طرح سے میں بہت مختصر طور پر آپ کو آخری ایام کی جھلکیاں لے کے چل رہا ہوں, کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے اور اس موضوع سے اس کا ربط ہے. اس کی معلومات لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو صحیح بخاری, صحیح مسلم اور صحاح کی کتابوں میں موجود ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. اور کوئی ظالم جب ظلم کی طرح سے گفتگو کرنا شروع کرے اور غلط باتیں کرنا شروع کرے تو اس کا گریبان پکڑ لو کہ یہ کس حدیث میں ہے, یہ کون سی دلیل ہے. یہ دلیل بھی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے. چنانچہ وہی آخری ایام تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ لوگوں, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوا. اور اسی طرح سے وہ سورت بھی نازل ہوئی جو اذا جاء نصر اللہ, یہ بھی صورت نازل ہوئی جس کے اندر اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں, آپ دنیاوی مہمات سے فارغ ہو چکے ہیں, رسالت کا پیغام مکمل ہو چکا ہے, اللہ نے جو دین اپنے نبی کو بھیجا ہے وہ دین کامل ہو چکا ہے. اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع قرار پایا گیا. اسے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چنانچہ حج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے, سفر سن 11 ہجری کی ابتدائی تاریخیں تھیں, شروع کی تاریخیں تھیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے آپ نے دعائیں کی, گویا زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں. ایسی دعا آپ نے فرمائی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندوں سے بھی الوداعی ملاقات کر رہے ہوں اور مردوں سے بھی الوداعی ملاقات کر رہے ہوں. پھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر ممبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں انی فرتکم وانی شہید علیکم وانی شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوض الان وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض واللہ ما اخاف وانی واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں, میں تمہارا امام ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں, اور میں اللہ کی قسم ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور اے لوگوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی یا زمین کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں, اور یقیناً میں تمہارے اوپر اپنے بعد شرک سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی اور دنیا کی دوڑ میں تم مشغول ہو جاؤ گے, دنیا کی دوڑ میں مشغول ہو جاؤ گے. ماہ سفر کے یہ ابتدائی ایام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلائے. پھر ماہ سفر کے آخری دن اور رات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیع غرقد, جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں, جو باب جبریل کے سامنے قبرستان ہے صحابہ کا, مسلمانوں کا, وہاں تشریف لے گئے اور ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی اور ان سے فرمایا انا بکم لاحقون, اے قبر والو تمہارے اوپر سلام کی ہو, ایک دن ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں, بہت جلد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. ماہ سفر کے آخری دوشنبہ یعنی آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے, بقیع غرقد تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے سر میں اس وقت درد محسوس کر رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے کو رخصت کر کے جب واپس آئے تو میں نے فرمایا, میں نے کہا وارافا, ہائے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ کی قسم ہائے میرے سر میں بھی درد شروع ہو گیا ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بیماری کی ابتدا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے درد سے شروع ہوئی. اسی وقت آپ کو سخت ترین بخار چڑھا, بہت سخت بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا جس کی حرارت اور گرمی اتنی سخت گرمی تھی کہ ٹھنڈے پانی میں ڈبوئے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ رکھے جاتے تو اس بخار کی گرمی, اس حرارت کی گرمی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈے پٹیوں کے اوپر محسوس ہو رہے تھے. یعنی اس قدر تیز بخار تھا. اور یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 11 یا 12 دن یہ بیماری 11 یا 14 دن یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی. ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ تشریف فرما تھے کہ اس وقت مرض سخت سے سخت ہوتا گیا.
اور مرض نہایت سخت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا اور اس قدر آپ مریض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ کل میری باری کہاں ہے, میں کل کہاں رہوں گا, میں کل کہاں رہوں گا. یہ مقصد تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے بارے میں پوچھنے کا. تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے بیک زبان ہو کر کے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ کی مرضی, جہاں چاہیں آپ رہیں, جہاں چاہیں آپ رہیں. چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ کے گھر چھوڑ دو. چنانچہ اللہ کا یہ نبی حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان, دونوں ہاتھوں کا درمیان پیٹ لگا کر دونوں پاؤں زمین پر کھسکتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت اور یہ معذوری دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں جو بھی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یاد کیا تھا, معوذتین, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, میں پڑھ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی. آپ کو اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے جسم مبارک کے اوپر آپ پھیر سکے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے, آخری دن تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہوئی تھی. وفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے 5 دن پہلے بدھ کو مزید تیز بخار چڑھا, جسم جلنے لگا اور شعلوں کی طرح جلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا, حریقوا علیہ سبع کرب من آبار شتى حتى اخرج الى الناس, کہ لوگوں 7 کنووں کے پانی, 7 مختلف کنووں کے پانی مشکیزوں میں لا کر کے میرے اوپر ڈالو تاکہ میں نہا کر کے لوگوں کے پاس نکلوں. چنانچہ آپ کو ایک لگن میں بٹھایا گیا اور 7 مشکیزوں سے پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ بس رہنے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے, منبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور خطاب میں فرمایا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبری وطنا یعبد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی مسجدوں کو, اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں میری قبر کو وطن نہ بنانا, میری قبر کو بت نہ بنانا تاکہ تم اس کی پرستش کرو. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور فرمایا, من كنت تلقته له ظهرا فهذا ظهري فليستفد منه ومن كنت شتمته له ارضا فهذا يدي فليستفد منه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں, اگر میں نے کسی کو ڈنڈے مارے ہیں تو محمد کی یہ پیٹ حاضر ہے. اے لوگوں, اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں, ڈنڈے مارے ہیں تو محمد کی یہ پیٹ حاضر ہے, دنیا میں اس کا بدلہ لے لو, دنیا میں اس کا انتقام لے لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اے لوگوں, اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے, اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اے لوگوں میں حاضر ہوں, مجھے برا بھلا کہا. آخرت میں میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں فرمایا کہ اے لوگوں, ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے, یہ اختیار دیا. اور اسی طرح یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے, تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اختیار یہ دیا کہ دنیا کی زیب و زینت لینا چاہو تو لے لو, اور ایک اختیار اللہ نے یہ دیا اس بندے کو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو. تو اس بندے نے, آپ نے اشارے میں فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ تھا اسے اختیار کر لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے رونے لگے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا, فدینا اباک و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, فدینا بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہمارے ماں ہمارے باپ آپ کے اوپر قربان ہو, آپ کے اوپر فنا ہو. لوگوں نے کہا, اس بڈھے ابو بکر کو دیکھو, اس کا کیا ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ
طریقہ ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا لے لے یا آخرت لے لے، اور یہ بڈھا یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر یہ راز ظاہر ہوا، ابو بکر کیوں رونے لگے تھے؟ چند دنوں کے بعد ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم اور ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو، میرے گھر کے سارے دروازے بند کر دو، اگر دروازہ کھلا رہے گا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا رہے گا۔ حضرت ابو بکر کے دروازے کھولے رکھو۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات جمعہ اور ہفتہ اتوار اور پیر، یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ کی بیماری مزید سخت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اور اپنی آخری وصیت میں یہ باتیں فرمائی، اے لوگوں اپنے غلاموں پر اور اپنے نوکروں کے اوپر شفقت کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے اوپر رحم کرنا، اور اے لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دینا، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے لوگوں اللہ نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے، اس لیے میری امت کے لوگوں اس نماز کو نہ ترک کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اے لوگوں مسلمانوں کے جو ڈیلیگیٹ اور جو مندوب اور جو وفود آئیں گے ان کو اسی طرح سے نمازنا جس طرح سے میں نمازتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی اور تاکید فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ دونوں چیزیں کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور تمہارے نبی کی یہ سنتیں ہیں۔ اور جمعرات ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، جمعرات ہی کو آپ نے غسل فرمایا، سخت بخار چڑھا ہوا تھا اور پورا جسم تپا ہوا تھا، آپ نے جب غسل فرمایا تو تھوڑا جسم ہلکا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، آپ کو بے ہوشی آ گئی، پھر ہوش آیا، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور آپ کے اوپر غشی آ گئی، پھر اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب اللہ کے نبی بار بار زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر گر رہا تھا، آخرکار اللہ کے نبی نے فرمایا اور کہلا بھیجا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ ایک اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کا بھی، یہ ایک اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کا کہ میرے بعد جو نصیب بننے والا ہوگا وہ ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا وہ نماز پڑھائے، چنانچہ اس وقت سے لے کر کے بقیہ سارے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، جن کی کل تعداد 17 تھی، 17 نمازیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے مصلی پر حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ ہفتہ یعنی سنیچر یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احساسہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ درد کم محسوس ہوا، آپ مسجد میں آئے، ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے، نماز کا وقت تھا، نماز کھڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا حضرت ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر زور زور سے تکبیریں کہہ رہے تھے اور تمام صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے۔ دوستوں اور بھائیوں، دو شمبا کی صبح، پیر کی وہ صبح جو نہایت ہی غمناک صبح تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حجرے کا پردہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، لوگوں کی طرف دیکھا اور مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹیں کھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھ کے مسکرایا، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ ناگہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ابو قحافہ کا یہ بیٹا کس طرح سے نبی کے مصلی کے اوپر کھڑ کر کے نبی کی موجودگی میں بات کر سکتا، چنانچہ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور وہ مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نماز میں فتنہ واقع ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازیں پوری کر لو،
اپنی نمازیں پوری کر لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کی طرف اپنا رخ انور پھیرا اور آپ نے پردہ گرا لیا. اسی دن یا اسی ہفتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو ان کا منہ اپنے کان کی ان کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کے آپ نے کچھ سرگوشی کی. جو سرگوشی کی یہ سن کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کان میں سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی. لوگوں نے پوچھا کیا آپ پہلے کیوں رونے لگی بعد میں ہنسنے لگی؟ کہنے لگی پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بہت جلد اللہ سے ملنے والا ہوں. میں اپنے باپ کے وفات کی خبر سن کر کے اور میں اپنے باپ کے آخری لمحے کی فکر کر کے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پھر دوسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی بہت جلد ہم سے ملنے والی, تم بھی ملو گی اور جب ملو گی تو اس وقت تمہیں جنت کا سردار بنایا جائے گا, جنت کے عورتوں کی تم سردار ہوں گی. میں نے یہ سن کر کے میں نے ہنسنا شروع کیا. تو آج میرے عزیزو لمحہ بلمحہ موت کے سائے قریب ہوتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی, یہاں تک کہ چاشت کا وہ وقت بھی آیا, صبح کا وہ سورج بھی نکلا اور چاشت کا وقت بھی آیا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میرے زانوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور میں اپنے گردن کے بیچ میں اللہ کے نبی کے سر کو لے کے بیٹھی تھی. اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمان میرے کمرے میں داخل ہوئے, ان کے ہاتھوں میں مسواک تازہ مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تازہ مسواک کو دیکھا تو آپ کی نگاہ مبارک انہیں مسواکوں کے اوپر اٹھ گئی. میں نے محسوس کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے. میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا, زبان مبارک بھی نہ کھلی, آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے. تو آج عبد الرحمان ابن ابو بکر نے وہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حضرت عائشہ نے منہ میں ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے کہ وہ مسواک کچھ بھی نہیں رہے تھے. ہمارا نبی اس طرح معذور, ہمارا نبی اس طرح سے بیمار, ہمارا نبی اس طرح سے نڈال, ہمارا نبی اس طرح سے مجبور ہو کر کے زمین کے اوپر تھا کہ دندان مبارک بھی نہیں کھل رہے ہیں. مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مسواک نہیں کچھ لے جا رہے تو میں نے اپنے منہ کے اندر مسواک کو لیا, اس کو نرم کیا اور پھر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے منہ میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا. یہ آخری لمحے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے کے اوپر چادر کو اٹھتے اور جب سانس پھولنے لگتی تو آپ چادر کو اٹھاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, نصرانیوں پر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اور نبیوں کی قبروں کی پرستش کرنے لگے. اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجے. یہ آخری لمحات سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک کھلتی ہے اور آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ زہر جو خیبر کے وقت اس یہودن نے مجھے کھلایا تھا, اس زہر کا اثر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا کلیجہ کٹتا جا رہا ہو اور میں کٹتا جا رہا ہوں اور موت مجھے بڑی ہی تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے اپنا قارورہ طلب کیا کہ کوئی برتن لاؤ میں پیشاب کروں. اللہ کا وہ نبی اٹھ کے ہم باہر بھی نہیں جا سکتا, وہ نبی پیشاب اپنی جگہ پہ منگانے کے لیے کرنے کے لیے قارورہ منگوا رہا. مائی عائشہ فرماتی ہے ابھی لانے والا قارورہ لینے گیا اور لینے کے لیے آیا, آپ کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے. اچانک اللہ کے نبی نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم رفیق الاعلی, اے اللہ مجھے نبیوں نے صدیقوں نے جگہ عطا فرما. ہاتھ اوپر اٹھے, ابھی وہ برتن پیشاب کی لایا بھی نہیں گیا کہ آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو کے زمین پہ گر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیر کی چاس کا وقت تھا اور 12 ربیع الاول تھی اور سن 11 ہجری کا یہ واقعہ تھا. ہمارا نبی اس دنیا کو رخصت کر گئے, ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارا نبی مر گیا, ہمارے نبی چلے گئے. حضرت صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا ان کے وہ جنون اور پاگل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے. مدینے کے اندر ایک کوہرام پتا ہو گیا اور وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کی حرارتوں کو مضبوط کرتے تھے, جلا بخشتے تھے. اب وہ نبی ان میں نہ رہا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا. میرا نبی مرا نہیں ہے, میرا نبی زندہ ہے, میرا نبی زندہ ہے, زندہ رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق اوالی کے قریب میں سے مدینے سے قریب اوالی ایک مقام تھے, وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت صدیق واپس آئے اور آپ نے آپ کی دونوں آنکھوں کو بند کیا, پیشانی مبارک کو بہت
اٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر 2 موت نہیں آ سکتی ہے. اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے, صحابہ کو جمع کیا, ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ فرمایا, اور وہ خطبہ صحیح بخاری کے پنوں کے اوپر درج ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا ایھا الناس اعلموا, اے لوگوں جان لو, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات, کہ اے لوگوں جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد مر چکے ہیں, محمد مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت, اور جو اس اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کبھی مر نہیں سکتا, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے وہ زندہ رہے گا. اور قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, کہ لوگوں سن لو, اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. یہ بتلاؤ اگر وہ رسول مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پھر کفر اختیار کر لو گے؟ جو کفر اختیار کرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ آیت کریمہ سنی وہ دیوانہ وار فوری طور پر وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو بکر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہو. ابھی ہم نے کتنی دفعہ قرآن کو پڑھے لیکن ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے ذہنوں میں بھی آیت کریمہ نہیں تھی. حضرت ابو بکر نے کہا انک میت وانہم میتون, اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ تم بھی ایک دن مرو گے اور لوگوں کو بھی ایک دن مرنا ہے. تو اے لوگوں اللہ کے نبی مر چکے ہیں. اس کے بعد پورے مدینے والوں کو یقین ہو گیا کہ یقیناً ہمارا نبی اب دنیا کے اندر نہ رہا اور اللہ کو پیارا ہو گیا, وہ مر چکے, وہ دنیا سے جا چکے. اس کے بعد لوگوں کو یقین ہوا. تو میرے عزیز, میرے دوست, میرے بھائی, یہ تاریخ کا وہ المناک صفحہ تھا, یہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور نبی کی زندگی کا یہ آخری وہ دور تھا, یہ وہ دروازہ تھا, یہ آخری وہ باب تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے بعد یہ ان دلائل کو اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ملاقات ہماری اسی موضوع کے اوپر ہوگی کہ آیا ہمارے نبی زندہ ہیں یا ہمارے نبی مر چکے ہیں, اور شبہات اور وہ شکوک اور وہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ڈاؤٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اگلے خطبے میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے اسی نبی کی سیرت مقدسہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اسی نبی کے چھوڑے ہوئے پاکیزہ نقوش کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی نبی کے سنتوں کی اقتدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اپنے نبی کے صحیح طور پر متبع اور پیروکار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. موضوع کی دوسری کڑی فرمائیے. ہماری گفتگو نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تاریخ سے چل رہی تھی, اور میرا موضوع تھا کہ آیا خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے یا نہیں آئی ہے, آپ کی وفات ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یعنی آپ مرے ہیں یا نہیں مرے ہیں. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ بات تھی کہ جو ایک شبہے کی شکل میں لوگوں کے ذہنوں میں شبہے کو ڈال دیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ بعض دوست یہ سوچتے ہیں کہ موت آنا یہ نبیوں کے لیے باعث توہین ہے, یعنی موت کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کرنا, انبیاء کے لیے استعمال کرنا, یہ انبیاء علیہم السلام کی توہین ہے. انبیاء کو میت کہنا, انبیاء کو مردہ کہنا, یا یہ کہنا کہ وہ مر گئے, یہ نبیوں کی توہین ہے, یہ ان کی گستاخی ہے. میں ان دونوں مسئلوں کو قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ سے ثابت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چنانچہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے تعلق سے اور آپ کی موت کے تعلق سے, آپ کی وفات کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے وہ تمام اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے میں اپنا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھوں, اور وہ اہل سنت والجماعت جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں, جنہوں نے صرف دعوے نہیں کیے بلکہ بحمداللہ عملی طور کے اوپر اس کے اوپر آج تک کاربند ہیں. وہ اہل سنت نہیں جنہوں نے صرف لیبل لگا لیے ہیں اور بباطن وہ بدعتی ہیں, رافضیوں سے ان کا کنٹیکٹ ہے اور رافضیوں کے طور طریقے ان کے اندر ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. وہ مراد میری نہیں ہے, بلکہ اس سے میری مراد اہل سنت والجماعت جو حقیقی طور پر کتاب و
سنت کو لازم پکڑتے ہیں اور کتاب و سنت سے بالا تر چیز کسی چیز کو کسی دوسری چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آمینہ کے لال، فاطمۃ الزہرا کے ابا اور عائشہ صدیقہ کے شوہر اور کائنات کے امام اور بلال کے آقا اور رب ذوالجلال کے غلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو بوقت شام اس دار خانی سے کوچ کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور براہ کرم کیسے پلٹیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ مر گئے، آپ انتقال پا گئے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اسی طرح سے ہمارا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ موت کی نسبت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی گستاخی ہے، بلکہ یہ صرف سچ پہنی ہے اور گمراہی ہے اور ایک شیطانی وسوسہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. بلکہ گستاخ اور بدزبان وہ لوگ ہیں اور بدعقیدہ وہ لوگ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو موت تک نہیں آئی، اور نعوذ باللہ نبی کے صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے اور عثمان ذو النورین نے، علی حیدر نے اور طلحہ اور زبیر نے اور ابا عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی. ایسے لوگ بدزبان ہیں، ایسے لوگ بدعقیدہ ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ان کا عقیدہ تو صرف یہی نہیں کہ نبی زندہ ہیں اور نبی کو زندہ درگور کر دیا گیا. میرے بھائیوں، اگر ان کی تفصیلات میں جاؤں تو مجھے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. آپ سمجھے کہ ان کے یہاں تو یہ بھی عقیدہ ہے نبی تو نبی رہے، ان کے یہاں اجمیری بھی زندہ ہیں، بغدادی بھی زندہ ہیں، حجویری بھی زندہ ہیں، تموڑی شاہ بھی زندہ ہیں، کچوچی شاہ بھی زندہ ہیں، بہرائچی بھی زندہ ہے، کلیری بھی زندہ ہے، کھتوڑی بھی زندہ ہے، غیبنی بھی زندہ ہے، کلیری بھی زندہ ہے، رفائی بھی زندہ ہے، بدوی بھی زندہ ہے، قادری اور چشتی بھی زندہ ہے، قاسمی اور نانوتری بھی زندہ ہے، بریلوی بھی زندہ ہے، دیوبندی بھی زندہ ہے، نقشبندی اور اشرفی بھی زندہ ہے، جیلانی اور مجددی بھی زندہ ہے، امجدی بھی زندہ ہے، ابو العلائی بھی زندہ ہے، حسینی بھی زندہ ہے. غرض یہ سب مرے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب اپنی اپنی خبروں میں زندہ موجود ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں. لوگ جو درخواستیں پیش کرتے ہیں باقاعدہ ان کی درخواستوں کو پڑھتے ہیں، اور بلکہ ان لوگوں کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ یہ بزرگان دین قبر کے نومن مٹیوں کو اٹھانا تو درکنار، وہ تو اپنی جگہ رہے، وہ فاصلے بھی مل جاتے ہیں، چادریں قبر کی اٹھا کر کے لوگوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور لوگوں کو ہبا کرتے ہیں، لوگوں کو عطیہ دیتے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے یہ وہ گستاخ اور بدزبان لوگ ہیں جو صالحین کو مردہ نہیں تصور کرتے بلکہ اس کال کوٹری میں ان کو زندہ تصور کرتے ہیں. یہ ان کی یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بدزبانی اور بدعقیدگی ہے، اور یہی لوگ گستاخ ہیں اور یہی لوگ بدزبان ہیں. دوستو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، شروع میں آئیے میں مختصر طور پر اس کے شان نزول کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا لے کے چلنا چاہتا ہوں. آپ اس آیت کریمہ کی شان نزول دیکھیے. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ شکست کھا کر بھاگے اور اپنے 70 مردوں کو اور 70 قیدیوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ مکے کی طرف بسکٹ کی طرح بھاگے، انہیں چھوڑ کر کے بھاگے، ان کے سینے غم و علم سے پھٹ چکے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کفار و مشرکین مکہ نے دوسرے سال تیاری کی اور پھر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فوج کی تیاری کی، اور جب آپ کو خبر ہوئی تو مدینے سے باہر مسلمانوں کو لے کر کے نکلے اور میدان احد میں 3 ہجری کے اندر مسلمانوں اور کافروں کی گھمسان لڑائی ہوئی. مسلمان آگے بڑھ کر اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے. بلاخر مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادروں کے سامنے ان کی طاقت و قوت بالکل ختم ہو چکی تھی. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں کھدیڑنا شروع کیا. اچانک
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے انڈر میں کئی سو سوار گھڑ سوار، وہ کئی سو گھڑ سواروں کے سپہ سالار تھے، اور ہمیشہ وہ اس تاک میں اور اس گھاٹ میں بیٹھے لگے رہتے تھے کہ کس طرح سے موقع ملے اور میں اپنے گھڑ سواروں کو آگے بڑھا کر مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کروں۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے مشرکوں کو کھدیڑنا شروع کیا اور احد کی طرف سے انہیں پہاڑیوں کے پیچھے تک ڈھکیل کے لے گئے، ادھر حضرت خالد بن ولید جو اسی گھاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے پہاڑی گھوم کر کے حملہ کر دیا اور سواروں نے زوردار نعرہ مارا۔ حضرت خالد بن ولید کے سواروں نے زوردار نعرہ مارا، مشرکین جو بھاگ رہے تھے انہوں نے آواز پہچان لی، مشرکوں کی ایک عورت نے جھنڈا اٹھا لیا، مشرکوں کی ایک عورت جو عورت دیو لے کے آئے تھے اس نے جھنڈا اٹھا لیا جو گر چکا تھا اور اٹھا کر اوپر بلند کر دیا۔ پھر کیا تھا، بھاگتے ہوئے مشرکین کے قدم رک گئے، بکھرے ہوئے مشرکین پھر جمع ہو گئے اور کفار کے قدم جم گئے، اور یوں مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں آ گئے، ایک طرف ادھر سے کفار و مشرکین اور پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو مشرکوں کے سپہ سالار تھے ان کا، اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصاری صحابی اور 2 مہاجر قریشی صحابی موجود تھے، صرف 9 آدمی تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد ابن ولید کے سواروں کو دیکھا کہ خالد ابن ولید ایک سوار فوج لے کر کے مسلمانوں کے پیچھے دوڑے، نمودار ہوئے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندو مسلمانوں میری طرف آؤ، دیکھو خالد ابن ولید کی فوج آ رہی ہے۔ لیکن اس آواز کو مشرکین مکہ نے جو آپ سے زیادہ قریب تھے انہوں نے پہلے سن لیا، اور مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے دور تھے ان تک وہ آواز بعد میں پہنچی، لیکن مشرکین مکہ جو آپ سے قریب تھے انہوں نے اس آواز کو پہلے سن لیا۔ پھر کیا تھا، پھر انہوں نے اسی آواز کی طرف اپنے گھوڑے ڈال دیے، اسی آواز کی طرف رخ کیا۔ اب کیا تھا، انہیں اپنی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئی، شمع رسالت کو بجھانے کی آرزو میں وہ خوب جوش سے حملہ آور ہوئے، آپ پر تابڑتوڑ حملہ کرنا شروع کیا۔ مشرکوں نے شروع کر دیا حملہ، مسلمان فوج ذرا دور نکل چکی تھی، ان کے آنے میں دیری ہو رہی تھی، ادھر مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے نبوت کے اس چراغ کو گل کر دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکا بوٹی اڑا دی جائے۔ یہی وہ مشکل اور خطرناک گھڑی تھی جب کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو ان مشرکوں کو مجھ سے دور کرے اور جنت میں میرا رفیق سفر بنے اور جنت میں میرا ہمنشین بنے۔ شمع نبوت کے پروانوں میں سے ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور مشرکوں کو پیچھے ڈھکیلا اور لڑتے لڑتے نبی کے قدموں میں شہید ہو گئے۔ اب مشرکین بالکل قریب آ چکے تھے، آپ کے مقدس لبوں سے پھر وہی کلمات نکلے کہ کون ہے جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ دوسرے ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے مقابلہ کیا، وہ بھی شہید ہوئے، پھر تیسرے آگے بڑھے، وہ بھی شہید ہوئے، پھر چوتھے، یہاں تک کہ 7 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جنہوں نے حلقہ بنایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لیا ہوا تھا، 7 صحابہ نبی کے قدموں میں شہید ہو گئے۔ اور جب 7ویں صحابی گر گئے تو اب صرف 2 قریش مہاجر صحابی باقی بچے، ایک حضرت طلحہ ابن زبیر تھے تو دوسرے سعد بن ابی وقاص تھے۔ اب مشرکوں نے حملہ تیز کر دیا اور میدان کو خالی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا۔ نتیجتاً آپ کو ایک پتھر آ کر کے لگا، ایک ظالم نے پتھر اٹھا کر کے پھینکا جس سے آپ پہلو کے بل گر پڑے اور آپ کا وہ نچلا اور داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا اور خون کا فوارہ آپ کے ہونٹ مبارک سے نکل پڑا۔ یہ پتھر عتبہ بن ابی وقاص نے مارا تھا۔ ایک بھائی سعد بن ابی وقاص تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی حفاظت اپنی جان چھوڑ کر کے کر رہا تھا، لیکن کفار و مشرکین کی طرف ایک دوسرا بھائی تھا، عتبہ بن ابی وقاص تھا جو مشرک تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا تھا۔ آپ بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑے۔ اتنے میں عبداللہ ابن قمیہ مشرک جو بے مثال اور عظیم گھوڑ سوار تھا مشرکوں کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس نے آپ کے سر پر ایسی تلوار ماری مگر وہ تلوار آپ کے کندھے پر لگی، لیکن لوہے کا جو لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے وہ تلوار اس لباس کو نہ کاٹ سکی۔ سر پر تلوار ماری تو جو لوہے کی ٹوپی آپ پہنے ہوئے وہ لباس تو وہ نہ کاٹ سکی۔ البتہ 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلکہ 1 مہینے سے زائد مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنکھ کے نیچے جو یہ ہڈی ہے اس ہڈی پر حملہ کیا، لیکن وہ ہڈی بھی چونکہ آپ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور زنجیریں لوہے کی ٹوپیوں کی پورے چہروں کے اوپر لٹک
لٹک رہی تھی، اس لیے وہ تلوار انہیں زنجیروں پر لگی، چنانچہ اس زنجیروں کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں آپ کے گالوں میں دھس گئیں، سر اور پیشانی پر چوٹ آئی، آپ کا چہرے مبارک لہولہان ہو گیا، خون کے فوارے جاری ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ چہرے مبارک سے خون کو پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم وکسروا رباعیتہ وهو یدعوهم الی اللہ، اللہ اس قوم کو کیسے فلاح دے سکتا ہے، اللہ اس قوم کو کیسے نجات دے سکتا ہے جو قوم اپنے اس نبی کو زخمی کر رہی ہو، اپنے اس نبی کے دانتوں کو توڑ دے جو انہیں اللہ کی طرف بلائے، بھلا وہ قوم کیسے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ ابھی زبانیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبریل آیت کریمہ اللہ نے وحی کی اور آیت کریمہ نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے نبی، میرے محبوب، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں، اپنی زبان کو بند رکھو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آج آپ کے خون نکالے ہیں کل آپ کے نام پر اپنے خون کو بہانے کو فخر سمجھیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آج آپ کے دشمن ہیں کل آپ کے دیوانے بن جائیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں معاف فرما دے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے اور چاہے تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں۔ ادھر حضرت طلحہ اور ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص جان پر کھیل کھیل کر اپنے نبی کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سرکش کے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور آقا رحمت فرماتے جاتے تھے سعد یہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، یہ تیر چلاؤ، یہ میرے سرکش کے تیر ہیں، ان کافروں کو مجھ سے دور ہٹاؤ۔ حضرت طلحہ نے بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، تقریباً 39 زخم حضرت طلحہ ابن زبیر کے جسم پر لگے، اور جب سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پیچھے کیا ہوا تھا اور جب سامنے سے جسم کے اوپر تیروں کے نشان باقی نہ رہے تو حضرت طلحہ ابن زبیر نے چہرہ نبی کی طرف کر لیا اور تیر دشمنوں کی طرف کر لیا۔ آقا رحمت نے فرمایا کہ طلحہ اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو، تم نے پیٹھ میری طرف ان کی طرف کیوں کر لی؟ کہنے لگے آقا جسم کے اوپر اب زخم کھانے کی تار نہیں رہی لیکن پیٹھ تو بھی خالی ہے زخموں سے، آقا آپ میرے سائے میں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا تیر لگے اور آپ کا کام تمام ہو جائے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے ایک ظالم نے تلوار ماری، حضرت طلحہ ابن زبیر نے اس تلوار کے مار کو اپنے ہاتھوں سے روکا، انگلیاں زخمی ہو گئیں، انگلیاں شل ہو گئیں اور زبان سے سی کا لفظ نکلا، آپ کی زبان سے سی کا لفظ نکلا تو نبی کریم نے فرمایا طلحہ اگر سی نہ کہتے اور بسم اللہ کہہ لیتے تو فرشتے تمہیں آسمانوں میں اٹھا لیتے، اور لوگ دیکھتے رہتے۔ چنانچہ یہی وہ مشکل اور عظیم ترین گھڑی تھی جب اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل امین سید الملائکہ کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کو اس لڑائی کے اندر بھیجا اور خوب لڑائی ہوئی۔ اسی دوران ایک کافر نے شور کر دیا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی اس گھاٹی میں بے ہوش ہو کر کے پڑے ہوئے تھے، اس وقت ایک کافر نے شور کر دیا اور اس نے مدینے کے اندر آواز دی کہ اے مدینے کے لوگوں خوش ہو جاؤ، اے مشرکوں کافروں خوش ہو جاؤ، ہم خوشخبری دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو ذبح کر دیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی، مسلمان جو بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمان جو لڑائیوں میں مشغول تھے، جب انہوں نے یہ خبر سنی ان کے حوصلے پست ہو گئے، کسی نے احد کی گھاٹی کی پناہ لی، کوئی مدینہ منورہ جا پہنچا، کتنوں نے لڑائی چھوڑ دی، عمر جیسا جلیل القدر صحابی اور عمر جیسا مرد میدان اس نے بھی تلوار چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے بے حد و حرکت اور حیران و شبر اور کہنے لگے، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا اب کس کے لیے لڑیں، اب کس کے لیے جان دیں؟ وہ نبی نہ رہا، وہ رسول نہ رہا جس کے سامنے ہم اپنی گردنوں کو کٹاتے تھے، اب ہم کس کے لیے جانوں کو قربان کریں، ہم کس کے لیے لڑیں؟ مسلمان شکستہ دل ہو گئے، قوتیں جواب دے گئیں اور ہمتیں پست ہو گئیں۔ غرض یہی وہ موقع تھا، اسی موقع پر اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان سے آواز دی، عرش سے آواز دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ عرش سے آواز آئی اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، نبی
نبی آئے تو گئے، آدم آئے تو گئے، نبی آتے ہیں جانے کے لیے، آدم آئے تو گئے، نوح آئے تو گئے، خلیل اللہ آئے تو گئے، ذبیح اللہ آئے تو گئے، یوسف کنعانی آئے تو گئے، یعقوب آئے تو گئے، داؤد آئے تو گئے، سلیمان آئے تو گئے، یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے واسطے ہی آیا ہے۔ سنو سنو، میرا دین جو ہے، میرا اسلام جو ہے، میری توحید جو ہے، وہ کسی نبی کی زندگی کے واسطے نہیں آئی ہے۔ نبی آئے تو گئے، نبی آئے اور چلے جائیں گے، اور نبی آتا ہی ہے جانے کے لیے۔ جب تک آفتاب و مہتاب ہے نبی تو آئیں گے اور جائیں گے، لیکن مسلمانوں سنو سنو، رب کا جو دین ہے وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ نہ اللہ کا دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ نبی کی موت دین کی موت نہیں ہے، نبی کا مرنا دین کا ختم ہونا نہیں ہے، نبی کی موت اٹل ہے، پیغمبر کی وفات اٹل ہے، پیغمبر کی موت یہ دین کا خاتمہ نہیں، اسلام کا جھنڈا قیامت تک بلند رہے گا، اسلام کا یہ جھنڈا قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا، اور قیامت تک یہ بلند رہے گا۔ رب نے، اللہ نے عرش سے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، عرش سے آواز آئی، وما محمد الا رسول، اے دنیا کے بسنے والوں تم بھی سنو، جو احد میں موجود ہو تم بھی سنو، اور قیامت تک آنے والی نسلوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو، وما محمد الا رسول۔ اگر تمہارا پیغمبر اپنی طبعی موت مر جائے، اپنی طبعی موت فوت ہو جائے، یا میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے، تو اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اے نبی کے دیوانوں، اے نبی کے پروانوں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا نبی کے جانے کے بعد تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا نبی کے وفات کے بعد تم اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ سنو سنو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور وہ بدنصیب جو ایسا کرے گا کہ نبی کے جانے کے بعد دین اسلام سے پھر جائے گا، وہ رب کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، وہ رب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے امام کائنات کی موت کی طرف اشارہ کیا، افئم ماتا، اگر نبی مر جائیں، مسلمانوں غور کرو، افئم ماتا، مسلمانوں ذرا ان سے پوچھو، ذرا ان نادانوں سے پوچھو اور ان قبر کے پجاریوں سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو مردہ کہنا، نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرنا یہ نبی کی گستاخی ہے۔ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے وہ نبی کا گستاخ ہے، جو نبی کی توہین کرنے والا ہے وہ غدار مصطفیٰ ہے، وہ دشمن مصطفیٰ ہے، جو نبی کو مردہ تصور کرے وہ دشمن مصطفیٰ ہے، وہ غدار مصطفیٰ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوستو یارو ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ کیا قرآن نبی کی توہین کے واسطے اترا تھا یا نبی کی عزت و رفعت کو بلند کرنے کے واسطے اترا تھا؟ کیا قرآن نبی کی توہین کے واسطے نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن نبی کی توہین کر رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے میں اس آیت کو قرآن مانتا ہی نہیں جس آیت میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شامل ہو۔ وہ قرآن نہیں ہو سکتا ہے، جس قرآن میں نبی کی توہین ہو وہ قرآن اللہ کا کلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ افئم ماتا، اگر وہ مر جائیں، افئم ماتا، اگر وہ نبی مر جائے، اگر موت نبی یعنی نبی کی موت یہ توہین ہو انبیاء علیہ السلام کی، یا نبی کو مردہ کہنے سے نبی کی توہین یا گستاخی ہوتی ہے، تو کیا یہ رحمان کا قرآن نبی کی توہین کر سکتا ہے؟ نبی کی توہین کر سکتا ہے؟ اپنے نبی کی شان میں توہین والا لفظ قرآن استعمال کر سکتا ہے؟ توہین کا جملہ قرآن استعمال کر سکتا ہے؟ اور توہین کا جملہ اللہ الرحمن قرآن کے اندر صاحب قرآن کی شان میں استعمال کر سکتا ہے؟ ہرگز استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا کلمہ جو نبی کی شان میں توہین والا کلمہ ہو، اللہ اس کو استعمال قرآن میں نہیں کر سکتا ہے۔ افئم ماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں۔ اور مجھے یاد آیا اور میں نے آپ کو بتلایا بھی تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک چارپائی کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور جناب عمر نے جب یہ سنا تو دیوانوں کی طرح مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگے اور کہنے لگے ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نہیں مرے ہیں۔ وقت بڑا نازک ہے، حالات بڑے نازک تھے، وقت کی نزاکت کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی اختلاف نہ
نہ ہو پڑے، کوئی اختلاف نہ ہو پڑے. صدمات سے مسلمانوں کے دل چور چور تھے، غموں کی راتیں چھا گئیں. ہر صحابی اپنے اپنے غم میں ڈوبا ہوا پڑا ہوا تھا. ادھر عمر کا اعلان تھا کہ مات رسول اللہ کو موت نہیں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے. اور جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں، ہم اس کی گردن کو اس کے سر سے، اس کے جسم سے جدا کر دیں گے. ادھر اللہ رحم فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر، حضرت ابوبکر صدیق پر تشریف لاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، پاک و طاہر چادر کو سر مبارک، چہرے مبارک کے اوپر اڑا دیتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں ایک خطبہ دیتے ہیں. اور مسلمانوں، اس خطبے کو اپنے سینے کی تختیوں پر نوٹ کر لو، اپنے ذہن کے پردوں پر نقش کر لو. صحیح بخاری کی یہ روایت جو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے ذکر کی ہے، حضرت ابوبکر کے اس خطبے کو اور ان ظالم خرافاتیوں کے اور ان شکم پرور ملاؤں کے چہروں پر یہ خطبہ مارو اور کہو ظالم اس کا تو جواب دے. حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، حمد و صلاۃ کے بعد کہتے ہیں، یا ایھا الناس اعلموا، اے لوگوں جان لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت. اے لوگوں کان کھول کر سن لو، تم میں جو شخص محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، محمد الرسول اللہ جس کی نظر میں معبود تھے، وہ کان کھول کر کے سن لے، قد مات. عرب میں رہتے ہیں آپ لوگ، لفظ مات کا ترجمہ کیا ہے؟ اس ملانے سے پوچھو، اس کے مفتی دورہ، غزالی دورہ اور اس کے جو ہے مفکر ملت، غازی ملت، خطیب الہند، فلانے ہند اور خطیب پاکے، ان سے پوچھو قد مات کا کیا ترجمہ ہے. ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، وہ مر چکے جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتقال کر چکے، وہ مر چکے. اور جو ایک رب کی پوجا کرتا تھا، فہو حی لا یموت، تو اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. یہی آیت کریمہ پڑھی کہ محمد صرف ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آئے اور گئے، خلیل آئے گئے، ابراہیم آئے گئے، سب گئے، سب کو موت آئی ہے. اے لوگوں اگر یہ مر جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا پھر تم کافر ہو جاؤ گے؟ یہی آیت کریمہ پڑھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غموں کے اختلافات کی بدلیاں چھٹ گئیں، دل روشن ہو گئے، اور فاروق کا سینہ کھل گیا، اختلافات مٹ گئے اور ان کا سینہ روشن ہو گیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن نے نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا ہے، رحمان نے نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سارے کے سارے گستاخ رسول تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے دشمن مصطفیٰ تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے غدار رسول تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے وہابی تھے؟ کون تھے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول مر گئے تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ غدار رسول ہے، یہ دشمن مصطفیٰ ہے، یہ وہابی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. آج یہ کون تھے؟ قرآن نے، رحمان نے، صدیق اکبر نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور کیا یہ سارے کے سارے نبی کی توہین کرنے والے تھے؟ نعوذ باللہ. کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر موت نبیوں کے واسطے توہین ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو موت سے مستثنا اور الگ قرار دیتا. اگر موت نبیوں کے لیے توہین ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت سے الگ بیان کرتا. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر موت کے پنجے سے کوئی بچ سکتا تھا تو اس کائنات میں سب سے پہلی ہستی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ موت سے بچا سکتا تھا اور انہیں بچا لیتا. لیکن موت کے پنجے سے کسی کو چھٹکارا، کسی کو نجات نہیں ہے. موت کے پنجے سے کوئی محفوظ نہیں رہا، میرا نبی بھی موت کے پنجے سے محفوظ نہیں رہا. سارے انبیاء کے اوپر موت آئی ہے. آپ کہیں گے کہ جناب علی اس کی دلیل کیا ہے؟
آئیے میں تمہیں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. اور قرآن وہ قرآن تم تو پڑھتے نہیں, قرآن کو تم نے تاکوں پہ سیل سجا کے رکھا ہے, مرنے والوں پر حجی لوگوں کو بلا کے سپارے پڑھا کے نان کھٹائیاں اور جلیبیاں اور بتاجے بانٹ کے فاتح کر کے خلاص کر دیتے ہو. قرآن تو سمجھ نہیں آتی, نہ قرآن کو پڑھتا تو ملا نے تمہیں بتلاتے ہیں. قرآن دیکھو, قرآن کے اندر صاف ستھری اور واضح دلیل جو بلا کسی تعویل کے ایک عام مسلمان اگر اس کا ترجمہ پڑھے اس کی سمجھ میں قرآن آ جائے گا. اور رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے, عرش سے آواز آتی ہے, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان, کل من علیہا فان, ہر وہ چیز جو اس روئے زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے, سب کو ختم ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور اس کائنات میں اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ رب ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے. بقیہ سب کو فنا ہے, سب کو فنا ہونا ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اور میں قرآن کی سیر کراؤں تمہیں. دوسری آیتوں کی طرف لے کے چلوں. سورہ مریم اٹھاؤ, آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یک جبارا عصیا وسلام, توجہ چاہوں گا اس آیت کریمہ پر, وسلام علیہ یوم ولد, وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اے یحییٰ تجھے بھی زندگی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, تمہیں بھی موت کا پیالہ پینا ہے, تمہیں بھی موت آنی ہے. تمہاری موت کے اوپر بھی سلامتی ہو اور تمہاری پیدائش کے اوپر بھی سلامتی ہو, اور جس دن تم مردے سے زندہ بنا کے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اس دن بھی تمہارے اوپر سلام ہو. یوم یموت یوم یموت یوم یموت اے یحییٰ تجھے بھی موت کا پیالہ پینا ہے. ظالموں بتلاؤ, رحمان کا قرآن نبی کی توہین کر رہا ہے, رحمان کا قرآن نبی کی توہین کر رہا ہے, نبی کی گستاخی کر رہا ہے. اور سنو سنو قرآن تمہیں کیا آواز دیتا ہے. ایک تیسری آیت کریمہ سے میں دلیل لے رہا ہوں. قرآن پڑھو. بدنصیبوں قرآن پڑھتے نہیں, یہ بدنصیب قرآن کو دیکھتے نہیں, قرآن پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی, قرآن کو انہوں نے رکھ چھوڑا ہے. آواز آتی ہے قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور غور سے سنو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. سورہ مریم آیت 30 سے لے کر کے 34 تک. اے عیسیٰ تم بھی اپنی زبان سے اعلان کر دو کہ یوم اموت مجھے بھی ایک دن مرنا ہے, میں بھی ایک دن مجھے بھی موت کا پیالہ چکھنا ہے اور مجھے بھی موت آنے والی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آؤ اور قریب کرتا ہوں, آؤ اور قریب میں کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سید ترجمان سے فرمایا, اللہ کو پتا تھا ایسے بدعقیدہ ظالم, ایسے گستاخ پیدا ہوں گے, بد زبان پیدا ہوں گے جو نبی کو زندہ دفن کروائیں گے, جو نبی کو زندہ قبروں میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی زبان سے کیا کہلوایا؟ سنو, اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا. آواز آئی کہ اے میرے نبی میرے بندوں میں اعلان کر دو. رب ذوالجلال نے کہا میرے بندوں میں اعلان کر دو. آواز آئی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سورہ انعام آیت نمبر 162. اے نبی اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دو کہ میری موت, میری زندگی, میری قربانیاں, میری نمازیں, یہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. وہ مماتی مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اور میں بھی مروں گا تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مروں گا, اور میری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. للہ رب العالمین. وہ مماتی و ممات. نبی اپنی زبان سے اپنی توہین کر رہے ہیں, موت کی نسبت اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں میں بھی مروں گا, مجھے بھی مرنا ہے. اپنی زبان سے نبی توہین کر رہے ہیں. ذرا بتلاؤ عقل والو, نہیں سمجھ آئی؟ آؤ اب ذرا, یہ تو قرآن کی دلیلیں تھیں, آؤ ذرا میں حدیث کے بھی رخ روشن سے آپ کو آشکارا کروں.
حضرت اور آپ کے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو روشن کروں. حضرت مائی عائشہ صدیقہ کائنات میں صدیقہ کائنات فخر کر رہی ہیں, ناز کر رہی ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں صدیقہ کائنات کا اپنا عقیدہ بیان فرما رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و یومی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی وفات پا گئے, اللہ کے نبی مر گئے. کب؟ میرے دل کے اندر اور میرے گھر میں اور میرے پہلو کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. تو میرے عزیز, یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی زندہ نہیں تھے, اللہ کے نبی زندہ نہیں ہیں, اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے. 12 ربیع الاول کا دن کائنات کا امام دنیا سے رخصت ہوا اور دنیا کو ویران کر کے چلا گیا, مدینے کو سنسان کر کے چلا گیا. مسلمانوں کی چھاتیوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. 37 گھنٹے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا, کپڑے پہنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. اور پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر گورکن بلایا گیا, قبر کھودنے والا بلایا گیا. اس نے قبر کھودی اور قبر بغلی کھودی, لحد کھودی, قبر بنائی گئی. پھر آپ کو آدمیوں نے اٹھایا, صحابہ نے اٹھا کر قبر میں لٹایا اور پھر تختے رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا اور آپ کے اوپر مٹی ڈال دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر مٹی ڈال دی گئی. 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے. 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا دن ہے, آپ کی وفات کا دن ہے. اور 12 تاریخ کو ملاؤ شگم پرور مولویوں تم جشن مناتے ہو. 12 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو تم جشن مناتے ہو, خوشیاں مناتے ہو, عید میلاد النبی کے نام سے جلسے اور جلوس کرتے ہو, بھنگڑے ڈالتے ہو. ملاؤ تمہارا جنازہ بتاؤ, تمہارا جنازہ اگر پڑا ہو, تمہاری میت پڑی ہو, تمہارے گھر میں ماتم ہو اور تمہارے گھر کے اندر غم و علم کے تمہارے گھر والوں کے سینوں کے اوپر پتھر پڑے ہوں, ذرا بتاؤ اگر میں اس موقع پر لڈو بانٹوں, شیرنیاں تقسیم کروں اور مٹھائیاں بانٹوں اور یا تیری ماں 12 ربیع الاول کو مر جائے اور اس کا جنازہ رکھا ہو اور میں کجڑے خسرے بلا کر ناچ کرواؤں, جھنڈیاں لگواؤں, دیگیں پکواؤں, مٹھائیاں بنواؤں, چمچے بجواؤں, قوالیاں گواؤں اور گوا کر جلوس نکلواؤں, خوشیاں مناؤں, ناچوں اور گاؤں, تیری ماں کا جلوس نکلواؤں, روڈوں پر تیری ماں کے نام لے کر کے ڈانس کروں, گاؤں, بتلا تجھے غصہ آئے گا ملے یا تجھے ہمارے اوپر پیار آئے گا؟ کیا آئے گا؟ تیری ماں کا جنازہ ہے, خوشیاں ہم منا رہے ہیں, تجھے غصہ آئے گا یا تجھے پیار آئے گا؟ تو مجھ سے راضی ہوگا یا میرے اوپر ناراض ہوگا؟ تیرا سینہ ٹھنڈا ہوگا یا دیکھ کر کے یا تیرا سینہ چلے گا؟ ظاہر ہے اگر رائے ملے تو انسان ہے, اگر تو بشر ہے تو تجھے غصہ آئے گا, تیرا سینہ دشمنی میں جلے گا تو میں تجھے دشمن لگوں گا. تیری ماں کی لاش پڑی ہو اور میں یہ سب کروں, تجھے غصہ آئے, تیرا سینہ جلے, میں تجھے دشمن لگوں. اور ذرا مجھے سوچ کر بتلا, فاطمہ کے ابا کی میت 12 ربیع الاول کو پڑی ہے اور فاطمہ کے ابا کی میت 12 ربیع الاول کو پڑی ہے اور تو لڈو تقسیم کر رہا ہے, تو لڈو بانٹے, تو بھنگڑے ڈالے, تو رنگین تو چمچے بجائے, تو قوالیاں گوائے, تو جلوس اور جلسے کرے, تو شیرنیاں تقسیم کرے, تو خوشیاں منائے, تو جلوس میں ڈانس کروائے, تجھے شرم نہ آئے, تجھے حیا نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تو جلوس نکال رہا ہے نبی کے جنازوں کا؟ آج مولوی بھی, اور آج میں آپ کو بتاؤں یہ مولوی بھی, ہمارے کچھ وہاں بھی مولوی ہیں وہ بھی پروپگنڈوں سے مشہور تھوڑا مرعوب ہو چکے ہیں. کیا پروپگنڈا؟ نبی وصال کر گئے ہیں, نبی کو وفات کہنا, موت کہنا نبی کی توہین ہے, مرعوب ہو گئے. تو وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ نبی کا وصال ہو گیا ہے, نبی کے وصال ہو گئے. میں ان سے پوچھوں قرآن کا کون سا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی موت کو وصال سے تعبیر کیا؟ حدیث کا کون سا لفظ ہے جس میں اللہ نے وصال کہا ہو؟ آج یہ مولوی بھی اس پروپیگنڈے سے مرعوب ہو گیا ہے. لوگوں کی پیشانیاں نہ دیکھو, لوگوں کی پیشانیوں پہ بل پڑے, قرآن دیکھو. قرآن اپنے نبی کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ انک میت وانہم میتون, میرے نبی تو بھی مرنے والا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. میرے نبی تو بھی مرنے والا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اور مولویوں سے مولوی ڈر کر کہتا ہے یہ بات, مولوی بیچارے ڈر کر کہتا ہے. ارے ان زنانے مولویوں سے کیا ڈرتے ہو؟ یہ زنانے مولوی ہیں, گھروں میں بیٹھ کر کے
खूब चिकनी चुपड़ी बातें करके मुरीदियों को फंसा करके भगाने वाले मुल्ले हैं। इनसे न डरो, डरना है तो इस रब्बे कायनात से डरो जो तुम्हारे दिलों की धड़कनों को जानता है। अरे इनसे क्या डरते हो, इनको तो अल्लाह का खौफ नहीं, ये तो अल्लाह से नहीं डरते, और जो अल्लाह से न डरे उनसे क्या डरना, उनसे क्या डरना, उनसे क्या डर। और अगर इन्हें अल्लाह का डर होता, इन मौलवियों को जो इस तरह से उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी बिल्कुल, और यहां तक जालिमों ने लिखा अल्लाह की कसम, और यहां तक कैसे मौजूद हैं, यहां तक कैसे मौजूद हैं, कहते हैं कि जिस तरह दुनिया में हकीकी तौर पर अल्लाह के नबी जिंदा थे, इसी तरह कब्र के अंदर भी अल्लाह के नबी अपने हकीकी आंखों से। आज मैं तकरीर सुन रहा था, एक मौलवी कोई अब्दुल तव्वाब है, पाकिस्तान का, पंजाबी में बोल रहा है ना, वो बोल रहा है पंजाबी में कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी नजरों से बिल्कुल जैसे दुनिया में वैसे ही कब्र के अंदर अपनी हकीकी आंखों से पूरी दुनिया के जर्रे जर्रों को देख रहे हैं। औज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, इस तरह से कब्रों में। और यही नहीं, मौलवी ने लिखा, मौलवी ने अपनी किताबों में लिखा, क्या लिखा कि नबी को जिंदा सहाबे कराम ने कब्र में दफन कर दिया। क्यों कि जब नबी को लेकर के सहाबे कराम नबी का जनाजा लेकर के चले, और किताब लिखी मौलवी सईद अहमद काज़वी की हयातुन नबी, बरेलवियों का इमाम, उसने किताब लिखी हयातुन नबी। वो लिखता है कि जब सहाबे कराम नबी को लेकर के चले तो नबी आंखें खोलकर सहाबा से बातें कर रहे थे। औज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और शियों ने क्या कहा मालूम है? शियों ने कहा कि अबू बकर ने, उमर ने, ये नबी के दुश्मन थे, इन्होंने नबी के जनाजा ही नहीं पढ़ा, इन्होंने नबी का जनाजा ही नहीं पढ़ा, और बिला जनाजे के नबी को दफन कर दिया। लेकिन इनकी बात थोड़ी कम दर्जे की लगती है। इन लोगों की बात, यारों की जो अपने आप को अहले सुन्नत कदम भरते हैं, इनकी बात कितनी खतरनाक है कि नबी के सहाबा से नबी आंखें खोलकर जनाजे में बातें कर रहे हैं, और सहाबे कराम ने अपने नबी को जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया। ये कहते हैं कि सहाबा ने जिंदा नबी को कब्र में दफन कर दिया। शियों ने कहा नबी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, वो कहे नबी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, ये कहें नबी को जिंदा दफन कर दिया गया। और गुस्ताख किसको कहते हैं? गुस्ताख हमें कहते हैं जो कुरान और सुन्नत से अकीदा रखते हैं कि जालिमों, नबी की नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई और नबी को कब्र के अंदर दफन भी कर दिया गया है। सहाबा और नबी इस दुनिया से कूच भी कर गए हैं, नबी मर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी का नाम मोहब्बत है? और हद हो गई, और हद हो गई मुसलमानों, हद हो गई। इनके इमाम आला हजरत, इमाम अहले बिदअत फुज़ल बरेली जो हैं, खान साहब, उन्होंने अपनी किताब अल मलफूज के अंदर लिखा, सुनो गौर से, और इन मौलवियों को जरा ये किताबें भी दिखाओ, इनको बताओ कि तुम्हारे इमाम ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा नबी सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि अपनी खबरे अनवर में रोज जिंदा हैं, और हकीकी तौर पर जिंदा हैं। जैसे दुनिया में जिंदा, ऐसे कब्र के अंदर सोए हुए हैं, और रोजाना अज़वाजे मुतहरात आपके कब्र में पेश की जाती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हम बिस्तरी और शब्बाशी फरमाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह। ये अहले सुन्नत हैं। ये किसका चेहरा है? ये हमारे यहाँ के अहले सुन्नत, टीटीएस, सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात, वो कदामत नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा कदामत नहीं छोड़ेंगे। ये है अहले सुन्नत, नबी के नाम के भंगड़े डलवाते हैं, जुलूस निकलवाते हैं, और हमें गुस्ताख कहती है। ये गुस्ताख, ये बदजुबान है, ये गुस्ताखी करते हैं नबी की। हम नबी के दीन की दावत दें, हम नबी के किताब और सुन्नत की तरफ बुलाएं, हम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, कुरान और सुन्नत की तरफ उनको बुलाएं। हम किसी उम्मती के बात को नबी की बात पर ऊंची करने से मना करें तो हम वहाबी, हम गुस्ताख, हम दुश्मन, हम गद्दारे मुस्तफा, और ये सब कुछ करके नबी की तौहीन करके, नबी के सहाबा की गुस्ताखी करके, नबी को जिंदा कब्र के अंदर दफन करने वाला मान करके ये वफादार मुस्तफा या आशिकाने मुस्तफा बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। मैं सोचने लगा, आखिरी बात मैं अर्ज करके रुखसत हो रहा हूं, मैं सोचने लगा एक बात, आप भी गौर करो जरा मेरी इस बात से, हो सकता है आप भी मुत्तफिक हो, और जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी इस नुक्ते के ऊपर। आखिरी बात है, मैं सोचने लगा कि आखिर ये मौलवी क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं? नबी को जिंदा रखकर ये क्या करना चाहते हैं? भाई नबी को जिंदा मानकर ये क्या करना चाहते हैं? कुरान और सुन्नत के वादे बयानात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह के नबी के ऊपर मौत आ गई, अल्लाह के नबी को दफन कर दिया गया। कुरान में अल्लाह ताला ने उनको मुर्दा कहा, साफ अल्फाज में नबी के मौत की वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं। लेकिन ये मौलवी इस कुरान का इनकार क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार क्यों करते हैं? और क्यों लोगों को कहते हैं इन वहाबियों की बातें न सुनो, इनकी मजलिस में न बैठो, इनसे बात ना करो, इनसे शादी ब्याह न करो, इनसे दूर रहो, हमारी बातें क्यों नहीं सुनने देते? आखिर क्या सबब है? नबी की जिंदगी को साबित कर रहे हैं,
क्या वजह है, क्या सबब है कि ये नबी को जिंदा रखना चाहते हैं और नबी की जिंदगी को साबित करने पर तुले हुए हैं और मौत का इनकार कर रहे हैं। मेरे दिल के कोने से, मेरे दिल के गोशे से क्या आवाज आई कि रब्बानी तुझे नहीं मालूम कि इन्होंने क्यों ऐसा किया हुआ है, ये क्यों नबी को जिंदा साबित कर रहे हैं? इसकी सिर्फ एक वजह है, इसकी सिर्फ एक वजह है, और आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, और वो वजह सिर्फ ये है कि अगर ये नबी को मुर्दा मान लें तो फिर ये अय्याशियों के भीतर कहाँ जाएंगे? अगर ये नबी को मुर्दा मान लें तो ये अय्याशियाँ कहाँ करेंगे? मुर्गियाँ कहाँ से चलाएंगे? हल्ले माधो कहाँ से उड़ाएंगे? ये कहाँ से ठंडाएंगे? ये और दुनिया और मिठाइयाँ, लड्डू और जलेबियाँ अगर नबी को मुर्दा मान लें तो फिर ये कहाँ से तोड़ेंगे? खवानियाँ कहाँ से गवाएंगे? खवानियाँ कहाँ से गवाएंगे? उसके ऊपर रक्स और नाच और गाने कैसे करेंगे? भगड़े कहाँ से लगवाएंगे? खजड़े खुजरे कहाँ से बुलवा करके मनाएंगे? अगर ये नबी को मुर्दा माने तो ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ कहाँ से मनाएंगे? इनकी जेबें कहां से भरेंगी? इनका ये जहन्नम कहां से भरेंगे? ढोल और ताशे चमटे कहां से बजवाएंगे? इसलिए इन मौलवियों ने मुत्तफका फैसला किया कि मौत का इनकार कर देते हैं, नबी की मौत का इनकार कर देते हैं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उम्मत के सामने ये बयान करते हैं कि नबी जो थे वो जिंदा हैं, वो जिंदा रहेंगे, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। तो जाहिर है जब वो जिंदा है तो फिर पैदाइश मनाओ, फिर विलादत मनाओ, फिर खुशियां मनाओ, हमारे दरमियान नबी जिंदा है। और जब हम ये कहेंगे नबी मर गए तो जाहिर है मुसलमान न देगे पकवाएगा, न मिठाइयां तकसीम करवाएगा और न कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि नबी तो मर गए, तो गम में डूबा रहेगा। इसलिए हमारे जर्दे और पुलाव के ऊपर जद पड़ेगी। अगर मुर्दा कहेंगे जर्दे पुलाव जाएंगे, बिरयानियों पे जद पड़ेगी, जेबों के ऊपर जद पड़ेगी। अगर मौत का जिक्र होगा, मैयत का तज़किरा होगा, नबी की वफात का बयान होगा, तो ये अय्याशियां, ये आराम, ये बिरयानियां, ये जेबे, ये मुर्गे और ये खूबसूरत खूबसूरत हसीनो जमील जुलूस में शरीक होने वाली लड़कियां और इस्तकबाल जुलूसों का करने वाली छोकरियां, ये सब कहां देखने को मिलेंगे? ये प्यारे प्यारे चेहरे नजरों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब वहां भी हो जाएंगे, तो वहां भी पर्दे में रखेंगे। ये कहा इनके यहाँ तो बाबे के यहाँ सब जायज है, सब हलाल है। तो फिर इस तरह से कौम, और अगर मुर्दा मानेंगे तो कौम मौलवियों से पूछेगी कि मौलवी जरा मुझे ये बतला, तू एक तरफ तो नबी को मुर्दा कह रहा है, दूसरी तरफ बिरयानियां तोड़ रहा है और फिरनियां दबा रहा है, मिठाइयां खा रहा है, जरा मुझे ये बता मौलवी कि तेरा बाप मरे, तेरी माँ बहन मरे, तो तू उस दिन लड्डू बंटवाएगा, तू उस दिन खुशियां मनाएगा, तू उस दिन जुलूस निकलवाएगा, तू उस दिन ईद मनवाएगा? मौलवी क्या जवाब देगा? इसलिए मौलवियों ने सोचा नबी की मौत का इनकार कर दो, नबी का मौत का इनकार कर दो, और जो ये कहे नबी मर गए उसके बारे में ये शोर कर दो कि ये गुस्ताखे रसूल है, ये दुश्मन रसूल है, ये गद्दार मुस्तफा है। और कुरान और सुन्नत को लोगों की नजरों से दूर रखो, क्योंकि कुरान में तो चीजें मौजूद है कि नबी मर चुके हैं। अल्लाह ने फरमाया तुझे भी मरना है, नबी ने फरमाया तुम्हें हमें भी मरना है। इसी तरह सहाबा का अकीदा, इन तमाम सब चीजों को पर्दे में रखो, लोगों के सामने बयान करो। इसलिए इन मौलवियों ने सोचा कि इस तरह से उम्मत के जेबों के ऊपर दागे डाले जाए। इन जालिमों से पूछो तू क्या पाक नबी के पाक सहाबा ने, तू क्या उन सहाबा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि उन सहाबा कराम ने अपने नबी को जिंदा दफन कर दिया? ऐ शख्स जरा तू भी सोच, ऐ मुसलमान जरा तू भी सोच। कभी इस मौलवी को भी कहो कि तू अपने आप को सो जा, मैं अपने शागिर्द, तू अपने चारपाई पे तू सो जा, और मैं अपने शागिर्दों से कहूं कि एक तरफ सरहाने और पैताने चारपाइयां उठाकर कब्रिस्तान ले जाएं, गोरकन को बुलाऊं और कब्र खोदी जाए और तू इसी तरह सोया रहे, तुझे मैं भी कब्र में दफन करूं और मट्टियां डालूं, फिर पूछो इस मौलवी से क्या गुजरेगी? हमारे ये फातिमा का अब्बा है ना, इसलिए जो दिल में आए कह लेते हो। हसनैन के नाना है ना, इसलिए तुम जो चाहो कह लो, अपने बारे में तसव्वुर करो। तू सोया हो चारपाई पर, जाग रहा हो इस तरह से, जिंदा हो, और हम तुझे कब्रिस्तान ले जाकर के दफन करें, फिर सोच तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? वो गवारा करेगा मौलवी? अरे ऐसे मौलवियों को ऐसे ही कब्रें खोद के दफन कर दिया करो। मुसलमानों उठो और दुनिया से ऐसे मौलवियों के वजूद को पाको साफ कर दो, ऐसे लोगों को खत्म कर दो। तो दोस्तों, इन्होंने मौत का इनकार करके अपनी रोजी रोटी बचा ली। भले कुरान और सुन्नत चूल्हे भाड़ में जाएं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें चूल्हे भाड़ में जाएं, उम्मत की जेबों के ऊपर ये डाके डालें। अब जाहिर है कि इनको वहाबियों से भी दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वहाबी इनके पोल खोलेंगे, और जब इनका पोल खुलेगा कुरान और हदीस बयान करेंगे तो लोग छट छट करके वहाबी हो जाएंगे, इनको लात मार देंगे। मुसलमानों, आखिरी बात, खुलासे कलाम, मेरी तमाम दोनों खुतबों का निचोड़ और उसका लुब्बे लुबाब यह है कि कुरान और सुन्नत के दलाइल आपके सामने हमने मुकम्मल तौर पर हर बात वाज़ेह तौर पर रखी। हमारे नबी जिससे खुले तौर पर यह अकीदा जाहिर होता है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस की जिंदगी पाकर 12 रबीउल अव्वल को चाश के वक्त इस दुनिया से कूच कर गए। आप मर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई,
صحابہ کرام نے آپ کو نہلایا ان اپنے کپڑوں میں، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی گئی، آپ گورکن نے قبر کھودی، آپ کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، آپ مر چکے ہیں، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ یہ قرآن کا عقیدہ، یہ رسول کا عقیدہ، یہ صحابہ کا عقیدہ، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ، امام شافعی کا عقیدہ، امام مالک کا عقیدہ، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ، تمام اسلاف سلف صالح کا عقیدہ، اور اس کے خلاف جو عقیدہ ہے وہ مشرکانہ، کافرانہ، یہودیانہ، نصرانیانہ، مجوسیانہ اور ہندوؤں اور کافروں کا عقیدہ ہے۔ جو وہ عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے، بددین ہے، بد عقیدہ ہے، بد زبان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی، اور اسی طرح سے وہ بد زبان بد عقیدہ ہے، اسی طرح سے نبی کے سلسلے میں موت کا لفظ استعمال کرنا یہ نبی کی توہین نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا اس ذات کی توہین ہے، اس کے سوا کسی کی توہین نہیں ہے، اور وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، اور قرآن نے آخر میں چل کے آیت کریمہ سے اور دلیل دے کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں بخشی ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ لوگ باقی رہیں گے؟ ارے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔